الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم۔ سورہ حشر کی آیت پڑھی میں نے، آیت نمبر 10۔ انجینئر مرزا علی جہلمی کے رد کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یار میں اتنا بڑا اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم، بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ میرے رب کا فضل ہے اور اسی کا کرم ہے کہ اس کے صدقے ہی ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، حضور کے صدقے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور قرآن میں رب خود فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ پھکی بولتا ہے نا، یہ پھکی، تو ہاں تو یہ لے لے پھر پھکی۔ تو اب یہ اس کے انشاءاللہ ایسا نہیں، الحمدللہ میں آپ کو بات بتا دوں، اللہ اور اس کے رسول سے جن کی عقیدت، محبت اور نظریات جن کے ٹھیک ہے نا، انہوں نے کبھی بھی باطلوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے، ایسی معاشرے کے اندر فساد پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کریم جو ہے نا ایسے لوگوں کے پیچھے کسی نہ کسی کو پکڑتا ہے اور ڈالتا ہے کہ پکڑ اس کو لگام ڈال۔ تو ہم تو اس نیت کے ساتھ نہیں، ہم صرف اس نیت کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق محسوس ہو۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے، اس نے کل 40واں اس کی ایک ویڈیو ہے، اور جس میں اس نے آج یہ عمران اتاری صاحب دعوت اسلامی کے جو نگران شورا ہیں، ان بیچاروں نے ایک کلپ بنائی، اور مطلب مدنی چینل کے اندر 40ویں کے حوالے سے کوئی سوال ہوا، تیجے 40ویں کے حوالے سے، انہوں نے کہا یہ عمل جائز ہے، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جائز عمل ہے۔ کیا ہے؟ جائز عمل ہے، کریں گے ثواب ہے، نہیں کریں گے گناہ نہیں، اور اس کا ثبوت اصال ثواب کے حوالے سے۔ اور میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت پڑھی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، اور ہم سے پہلے جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتائیں تو صحیح، تیجے 40ویں کی محفل میں ہمارے سنی حضرات وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ دعائے خیری کرتے ہیں، اصال ثواب بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا کھلاتے ہیں تو صدقہ جاریہ ہے۔ کسی بھی ہمارے عالم نے یہ بات کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہا کہ تیجا کرنا فرض ہے، اس کے لیے قرض لو، 40واں کرنا فرض ہے، اس کے لیے قرض لو، جس طریقے سے لوگوں کو پھکیاں اپنی بیچ رہا ہے، یہ اس کی اپنی بات ہے۔ اس کے ضمن میں جو اس نے بکواسیں کی ہیں، جو اس نے باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے نہیں دیکھا جائے گا منع کہاں کیا ہے۔ بڑی موٹی سی مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پر منع کیا ہے کہ جنازے کی اذان نہ دی جائے اور عید کی اذان نہ دی جائے؟ لیکن عید کی اذان نہ بریلوی دیتے ہیں، نہ دیوبندی دیتے ہیں، نہ اہل حدیث دیتے ہیں، نہ شیعہ دیتے ہیں۔ اذان دینا تو کوئی برا کام تو نہیں ہے نا، اکثر وہ کام کر رہے ہوتے کہتے ہیں جی کیڑا چنگا ہے، برا کام ہے جی سامنے کھانا رکھ کے اللہ کا کلام ہی پڑھے ہے نا جی، یہ کیڑی کوئی غلط گل ہو گئی ہے۔ تو سر اللہ کا وہ کلام جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا اذان کی شکل میں، وہ آپ عید کی نماز جو سال کے بعد ہوتی ہے اس کے ساتھ تو آپ اذان نہیں دیتے، اس وقت آپ کو کیوں نہیں خیال آتا؟ وہ کہیں گے جی نبی علیہ السلام نے نہیں دی تھی، ان کو کہے آپ کا تو یہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا یا نہیں، آپ کہتے ہیں جی منع کہاں ہے؟ تو عید کی اذان منع کہاں ہے؟ منع تو کہیں پہ نہیں ہے۔ وہ کہیں گے نہیں جی چونکہ تعلیم نہیں نہ فرمائی اس لیے نہیں دیتے۔ تو سر یہ جو آپ کچھ نئی کہانیاں شروع کی ہوئی ہیں، یہ کہاں پہ تعلیم کی ہوئی ہیں؟ جمعراتیں اور 10ویں اور 40ویں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کتنا بڑا علمی ہے۔ یہ نعرے بڑے لگاتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو حقیقی بات بتاؤں، یہ جملہ میں کسی کو ہو سکتا ہے برا لگے، لیکن میں آپ کو حقیقی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے میں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث باب العیدین کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 885 حضرت جابر کی حدیث ہے، شہیدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ یوم العید، حضور فرما رہے ہیں الصلاۃ یوم العید فبدا بالصلاۃ قبل الجمعۃ بغیر اذان ولا اقامۃ۔ یہ جاہل آدمی تو نے پڑھی کدھر ہے؟ کدھر منع ہے؟ یہ تمہارا کرائٹیریا نہیں ہے، اس کی بکواس سے آپ سنیں، بولے کدھر منع ہے؟ ہم تیرے کو دکھا رہے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے، نہیں ہے تو آج تجھے ہم دکھاتے ہیں، اگر تو اندھا ہے تو تجھے نہیں پتا، تو نے پڑھی نہیں ہے نا، تو جاہل آدمی ہے، تیرے صرف نعرے، تو لوگوں کو غلط بات سکھا رہا ہے، اور تو لوگوں کو غلط ترجمانی کر رہا ہے دین کی۔ آقا علیہ الصلوۃ حضرت جابر فرما رہے ہیں میں نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی عید کے دن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پڑھائی، خطبے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز حضور نے پڑھائی،
نہ حضور نے اذان دی نہ حضور نے اقامت کی، بغیر اذان و اقامت کے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عید کی نماز پڑھائی۔ اور یہ جاہل بول کے رہا ہمارے تیجے چار، اس کے آپ میرے بھائیوں میری بہنوں، میں تمام سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آپ یقین کریں، آپ کو تو نہیں پتہ نا یار، آپ تو جانتے نہیں ہیں، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو دور کا ڈھول ہوتا ہے نا تو سہانا ہوتا ہے، جب قریب جاتے ہیں نا تو کان پھٹنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدوں کو اور جو ہمارے جو معاملات ہیں نا، اس کی یہ جتنی بھی اس کی کلیم اسکیوز یہ جو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ساری کی ساری غلط ہے، وہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تیجے 40 کے اوپر اس نے کیا کہہ دیا، بولا جب ان سے پوچھو نا تو بولتے منع کدھر ہے، منع کی، بالکل یہی بات ہے، ہمارا بالکل یہ نظریہ یہی ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تیجا 40واں کرنا فرض ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی کر رہا ہے، تم کہہ رہے یہ شرک ہے، تم کہہ رہے یہ بدعت ہے، یہ گمراہیت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائی آپ کو میں حدیث سناتا ہوں، امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، آپ فرماتے ہیں، اما عائشہ بیان کرتی ہیں، اما عائشہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے۔ اما عائشہ فرماتے ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، تو میرا گمان ہے اگر وہ مجھ سے کچھ بات کرتی تو مجھے صدقہ کرنے کا کہتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو پہنچے گا؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضرور ان کو صدقہ کرو، جس طریقے سے اگر تم ان کو صدقہ کرتے تو ضرور پہنچتا، اب تم ان کے مرنے کے بعد بھی تم ان کو صدقہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ضرور انہیں عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے بخاری کے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد میت کے لیے ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، بندہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کا ایک درجہ بلند ہو گیا، رب کی طرف سے اس کو ایک نوازش ہو گئی، ایک نعمت مل گئی، ایک انعام مل گیا، ایک درجہ اس کا بلند کر دیا گیا۔ وہ بندہ کہے گا یا رب میں نے ایسے کون سا کام کیا، جس کی امام بخاری سے حدیث کو لے کر آ رہے ہیں، وہ بندہ کہے گا یا رب میں نے ایسا کون سا کام کیا کہ جس کی وجہ سے میرا درجہ بڑھا دیا گیا، مجھ پہ انعام کر دیا گیا، مجھے جنت کے اندر ایک اور درجے میں بلندی کی دے دی گئی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی، اس کے دعا کے صدقے ہم نے تیرے درجے کو بلند کر دیا۔ اب آپ بتائیں جتنے بھی سنی حضرات ہیں وہ تیجے میں کیا کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں، وہ 40ویں میں کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ اگر ایسے ہوں جو تیجے میں آتے ہیں بریانی کے لیے، تو آپ کچھ لوگوں کی وجہ سے پورے اہل سنت کے جماعت کا اتنا بڑا مسلک، اتنی بڑی جماعت، آپ اس کے سارے عمل کو اور پھر اپنی اتنی جاہلانہ دلیل پہ کہ منع کدھر ہے، ایک اذان تو ایک اچھا عمل ہے نا، اذان تو ایک اچھا عمل ہے نا، یہ پھکی جو لوگوں کو بیچتا ہے، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ کوئی علمی کتابی نہیں، یہ جاہل آدمی ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، اذان عید کی اذان عیدین میں کدھر اذان تک اچھا عمل ہے، تو ان کو بولے نا، سنیوں کو بھی بولتے ہیں، بریلوی کو بھی بولتے ہیں، ساروں کو بولتے ہیں، بولے اذان دیا کرے، وہ اللہ کے بندے اذان منع ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اگر تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے اگر نہیں پڑھا مسلم تو ہم تجھے پڑھاتے ہیں، اور بے حیات تو بھاگا ہوا آدمی۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، اس کا تو کچھ پتہ، اس کا تو شجرہ نسب کا نہیں پتہ ہے، یہ تعلیم کی طرح سے حاصل کر کے اس کا تو پتہ، ایسے بندوں سے دین سیکھا جائے گا۔ اللہ کے بندوں ذرا غور تو کرو یار، کس سے وہ بات وہی ہے نا کہ ایک شاعر نے کیا کہا کہ اگر قلب میں عشق محمد نہیں تو کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ۔ ہاں بس اتنی سی بات ہے۔ یہ جو شخص ہے نا، یہ انبیاء کی بھی، میں آپ کو بات بتا دوں، ڈھکے چھپے انداز کے اندر اس نے انبیاء کی بھی توہین کی ہے، علماء کی تو کرتا رہتا ہے، اولیاء کی تو کرتا رہتا ہے، محدثین کی تو کرتا رہتا ہے، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، سارے علماء، سارے اس کے نزدیک خراب ہیں، یہ ایک اکلوتا دنیا کے اندر ٹھیک ہے، صحیح بھیج رہا ہے، تو پھکی ہے، یہ صحیح پھکی بھیج رہا ہے لوگوں کو، سارے غلط ہیں۔ ہاں 60 بائی 60 گز کا اس کا کمرہ، 10 بائی 10 کا کمرہ، اس کے اندر یہ اکیلا تنہ مجتہد۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تم دین کے ساتھ کر رہے ہو نا، اور میں ایجنسیوں سے، اداروں کے ساتھ، اور میں پرائم منسٹر عمران خان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو لگام دے۔ یہ دین، یہ فرقہ واریت پیدا کر رہا ہے، حقیقت میں فرقہ واریت یہ پیدا کر رہا ہے، حقیقت کے اندر دین کی غلط ترجمانی یہ کر رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ لوگوں کو بدزن کر رہا ہے اور لوگوں کو دین کی غلط
جو ہے طریقہ کار دکھا رہا ہے اور رونگ وے پہ لوگوں کو چلا رہا ہے. اللہ کریم ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے, ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. اور میں تمام احباب سے گزارش کروں گا زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں, لوگوں کو دکھائیں اور بتائیں, ذرا اس کی پھکی تو دیں اس کو جو کہہ رہا ہے. بس اتنی سی بات اور کوئی بات نہیں کہ جو اس نے بات کی ہے کہ عیدین میں اذان کدھر ہے, عیدین میں کدھر حضور نے فرمایا, اور کدھر فرمایا بیوقوف تو نے پڑھا کچھ نہیں تو تجھے کیا پتا. اور بات وہی ہے, سال ثواب ہے, تیجا ہو, 40واں ہو, جمعراتے ہو, سب کا مقصود اصل سال ثواب ہے. اور قرآن کی آیت ہے, سورہ اسراء کی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ دعا کرا کرو, یا اللہ تو میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں ان پہ تو نے رحم فرمایا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سال ثواب ہے. یہ وہ بخاری کی حدیث جو اما عائشہ فرما رہی ہیں کہ ایک صحابی آئے, عرض کے یا رسول اللہ میں کچھ صدقہ کروں, حضور نے فرمایا کرو, اس کا ثواب ضرور پہنچے گا. بخاری کی وہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ جب بیٹا باپ کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجہ بلند کر دیتا ہے. اس کا اکثر مقصود کیا ہے؟ یہی ہے. تم اس کو غلط وے پہ لے کر آ رہے ہو. کسی بھی عالم حق نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرنا فرض ہے, قرض لے کے کرو, زکوٰۃ دے کے نہیں, وہ کسی سے چندہ مانگ کے کرو, کہیں بھی ایسا نہیں ہے. اگر مال ہے حلال وے پہ کوئی کر رہا ہے, عالی شان طریقے سے کر رہا ہے, تو میرے بھائی لوگوں کو کھانا ہی کھلا رہا ہے نا. کتے کو بھی کھانے کھلانے کا ثواب ہے, لوگوں کو کھلا رہا ہے, اپنی ماں کے نام کے سال ثواب پہ کھلا رہا ہے, ثواب نہیں ملے گا. شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں یہاں پہ, میں اپنے ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ یار علم اور علماء کا ساتھ دیا کرو. آپ علماء کے کام میں لگاؤ, علم اور علماء کے کام میں لگاؤ وہ پیسوں کو, تاکہ نا ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے اور بتایا جائے یہ لوگ جو دین کا نام لے کے بیٹھے ہوئے نا, یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آخر وقت میں ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں گمراہ کریں گے, تمہیں بہت قرآن ایسے سنائیں گے کہ تم سوچو گے, تمہارے سامنے حدیث ایسے سنائیں گے, فرمایا تم نے وہ حدیثیں سنی نہیں ہوگی, لیکن وہ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو گمراہ و برباد کریں گے. اللہ ہم سب کو ایسے گمراہوں سے محفوظ فرمائے.